حق تنقید تمہیں حاصل ہے مگر اس شرط کے ساتھ، حق تنقید تمہیں حاصل ہے مگر اس شرط کے ساتھ، جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ معلوموں نے توشہ خانہ سائفر عمران خان کے نکاح کو ایشو بنایا، مگر جب منہ کی کھائی تو اب یہ نیا ششہ چھوڑنے کے لیے بقول نون لیگ اپا بس زبان کو میدان میں اتارا ہے۔ چینی چور کی پارٹی میں شامل ہوتے ہی آپ خواب غفلت سے جاگ گئی؟ کسی نے صحیح کہا، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا حق پر کھڑا ہونا اور حق کا ساتھ دینا۔ جنرلوں کے انگلیوں پر ناچنے والے سیاستدانوں، یہ لوگ آپ کو اسی طرح ذلیل کروائیں گے۔ ملازمہ کو جھوٹ بولنے پر آپ تھپڑ مار سکتی ہیں تو عوام بھی آپ کے منہ تھپڑوں سے لال کر سکتی ہے جو آپ نے کانفرنس میں بیٹھ کر جھوٹ بولے ہیں۔ آپ وہی خوش آمدی آپا ہے نا جو زلزلہ آنے پر اول پھول بک رہی تھیں اور بعد میں معافی بھی مانگی تھی۔ آپ جیسے بکاؤ سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ شیر پنجرے میں ہے۔ چینی چور، میاں مفرور، گاڈ فادر زرداری مافیا گیدڑ بن کر پھر رہا ہے۔ چینی چور کی پارٹی تو وڑ گئی ہے آپا، فوج چاہے اسے کتنے دھکے لگا کر چلا لے، اس کے نصیب میں نون لیگ کی طرح ذلت اور رسوائی ہے۔ آپ کے ابو جی پی ٹی آئی کے درخت سے سڑے ہوئے پھل توڑ توڑ کر آپ کی پھٹی ہوئی جھولی میں ڈال رہے ہیں، مگر پھلوں کے چہرے کی دھلائی بتا رہی ہے کہ سب گولمال ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور بتائیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے وقت یہ کیا کہہ رہی تھیں اور چینی چور کی پارٹی میں شامل ہو کر یہ کیا بکواس کر رہی ہیں۔ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی پاکستان کے چہرے پہ جو کرپشن کے داغ لگے ہیں ان کو دھو کے بین الاقوامی سطح پہ پاکستانی قوم کا مقدمہ لڑے، حکومتوں کا نہیں، قوم کا مقدمہ لڑے۔ تو ہمیں آج خان صاحب کی قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام نے جو ان سے امیدیں وابستہ کی ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو اپنا ریسکیو سمجھتے ہیں، اور یہ گلا سڑا نظام جس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے، وہ سٹیٹس کو کا سسٹم جس کو یہ ختم کرنے نکلے ہیں، ہم ان کے ادنا سپاہی کی طرح ان کے قافلے کے اندر شامل ہو کے انشاءاللہ جس حد تک ہو سکا آپ سب کی مدد سے خان صاحب کی ان کاوشوں کو آگے بڑھائیں گے۔ اور خان صاحب میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ نے مجھے جو اعتماد دیا ہے، جو محبت اور سرپرستی دی ہے، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اور ہماری سیاست روزگار اور کاروبار کی سیاست نہیں ہے، اور نہ ہم نے تھانہ کچہری کی سیاست کی ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر اداروں کی بحالی کی بات کی ہے، ہم نے خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں کہ انہوں نے میرٹ کو انشور کیا ہے۔ کے پے کی کے مثال آپ کے سامنے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ریپلیکیٹ ہو، فیورٹزم ختم ہو، لوگوں کو اہلیت کی بنیاد پر ان کا حق ملے، اس ملک میں انصاف کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے ان نوجوانوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا دریغ استعمال ہوا، اور دنیا بھر میں وقار مجروح ہوا، اور ہم قوم جو تھی وہ گروپوں میں بٹ کے انتشار کا شکار ہو کے اپنے ہی اداروں کے خلاف چڑھ دوڑی۔ ٹاپ ٹرینڈ پہ رہنا چیئرمین پی ٹی آئی کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دیدہ دلیری سے ڈاکہ زنی کر کے یہ اے ڈی پی کا جو فنڈ تھا اس کو ان نوجوانوں کے ذہنوں میں بارود بھر کے قومی مورچے جو تھے جو یکجہتی کی علامت تھے ان کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ نہ صرف قابل مذمت ہے، ہمارے قومی اداروں کی بے توقیری۔ عمران خان تو آپ کی بکواس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں دے سکتی ہوں۔ باجی بس زبان، جتنے فراٹے سے آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا، مریم اورنگزیب بھی حیران پریشان بلکہ شرمندہ ہو گئی ہے آپ کے جھوٹ سن کر۔ اور فوج نے یہ بھانمتی کا کنبہ جوڑا ہے نا آپا، یہ زیادہ دن چل نہ پائے گا۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جنرلوں کا جو بدماش ٹولہ ہے نا اس کی لکھی ہوئی تقریر آپ رٹو طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں
ایک شخص کے کہنے سے عوام اتنی پاگل ہے جو ان پہ چل دوڑے گی. یہ ان کے کرتوت ہیں, ان کی بے انصافیاں ہیں. آج ہی دیکھ لیں نواز شریف بھگوڑوں کو کیسا انصاف مل رہا ہے منوٹنوں کے حساب سے. نیب نے آنکھیں بند کر لی ہیں, ہر چیز میں نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے, نواز شریف بے قصور ہے. بغیر تو پہلے تم نے اس کو کیوں ذلیل کیا تھا, اب وہ گنگا نہا کے آ گیا ہے, اب وہ سارے گناہوں سے پاک ہو گیا ہے, اس لیے کہ آپ نے نیب کے ادارے پر وہ اندھا جنرل بٹھایا ہوا ہے. ہر جگہ آپ لوگوں نے ات مچائی ہوئی ہے.